میرا نام پاسٹر شہزاد چارلز ہے۔ میں ایمان افزوں قصے اور کہانیاں سناتا ہوں۔ کہانیوں کے سلسلہ میں آج ہماری نامی کہانی ہے۔ عنوان: تاریکی کے باشندے، مصنفہ کیتھرین لوپ، ترجمہ و تحقیق و تالیف پاسٹر شہزاد چارلز۔ جوہانا نے اپنی پوری زندگی زمین کی سطح کے نیچے ایک گہری تاریک غار میں گزاری تھی۔ اس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی تھی، ہاں حقیقی روشنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ویسے ہلکی سی روشنی کی جھلک اس کے یہاں تک پہنچتی تھی۔ کبھی کبھار ایک مچھلی کی جلد کی چمک پڑتی تھی اور کبھی ایک ہیڈ لیمپ والا مسافر ان کے غار کے دور سے گزرتا تو اس کے لیمپ کی روشنی ہلکی سی غار کے کناروں تک پہنچتی تھی۔ جوہانا اور اس کے جیسے ہزاروں دوسرے لوگ ایک بہت بڑے غار میں رہتے تھے اور اپنی پوری زندگی تاریکی میں گزارتے تھے۔ وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور اسی اندھیرے میں اپنے لیے بہتر راستوں کی تلاش کرتے رہتے تھے اور اسی کوشش میں اکثر اونچائی سے گرتے اور نوکیلے اور سخت پتھروں پر گر کر موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ وہ اکثر زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے ہلاک ہو جاتے تھے۔ وہ اندھیرے میں پتھروں اور چٹانوں سے ٹکراتے اور ان کے گھٹنے، ٹخنے اور پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ ہیرے اور جواہرات اور قیمتی رنگین چمکتے ہوئے پتھروں پر چلتے تھے اور ان کی قیمت سے ناواقف تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ وہ لا علم تھے اور اندھیرے میں رہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ ان کے قیمتی ہونے کی پہچان سے غافل تھے۔ وہ گندگی سے بھرے ہوئے تھے، وہ زخمی تھے اور خون میں لت پت۔ ان کے سڑے ہوئے زخموں سے مسلسل پیپ بہتی رہتی تھی اور ان سے بدبو آتی تھی۔ وہ بیمار تھے اور تاریکی میں رہنا انہیں پسند تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی مرضی سے اندھیرے میں رہتے تھے۔ مجھے یہ پاگل پن لگتا ہے۔ کون خوفناک اندھیروں میں ٹھوکر کھانے کا انتخاب کرے گا؟ کون نہ دیکھنے کا انتخاب کرے گا؟ وہ اس کا انتخاب کیوں کرے گا؟ اگرچہ بہت کم لوگوں نے اس کی حقیقت دریافت کی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے تاریکی کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ خود کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے تھے جیسے کہ وہ حقیقت میں تھے۔ اندھیرے میں انہوں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ وہ صاف اور صحت مند ہیں۔ وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر انہیں روشنی میں آنے کی دعوت دی گئی اور انہیں روشنی کو قبول کرنے کی پیشکش کی گئی، مگر انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی تھیں اور روشنی میں آتے ہی ان کی آنکھیں چندھیانے لگتی تھیں۔ روشنی انہیں اپنی دشمن معلوم ہوتی تھی۔ روشنی نے انہیں ویسا ہی دکھایا جیسا کہ وہ حقیقت میں تھے۔ روشنی نے ان کی گندگی کو ظاہر کیا اور ان کے سوکھے ہوئے زخموں کو جن سے پیپ رس رہی تھی وہ دکھایا۔ ان کی بیماریوں کا انکشاف کیا اور مٹی سے اٹے اور بکھرے بال اور کمزور آنکھیں دکھائیں۔ مختصراً روشنی نے انہیں دکھایا کہ وہ بہت برے حال میں ہیں۔ کاش انہیں اس شفا اور زندگی کا احساس ہو جاتا جو انہیں روشنی قبول کرنے اور روشنی میں رہنے کے سبب سے حاصل ہو سکتی تھی، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچاتے اگر وہ اس بات کی حقیقت کو جان جاتے۔ اس اندھیرے غار میں ان کی موجودہ زندگی صرف بیماری اور موت پر ختم ہوتی ہے، تو وہ اس زندگی کو چھوڑ دیتے جو روشنی نہیں دیتی اور جو موت پر ختم ہوتی ہے۔ مگر انہوں نے روشنی کا انکار کر دیا۔ انہوں نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں رہنے کو قبول کیا۔ دراصل انہیں اندھیرے سے محبت ہو گئی تھی۔ عزیزو، اسی طرح آج بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار ہیں، وہ زخمی ہیں اور پریشان ہیں۔ ان سب کو خدا کا کلام روشنی میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 8:12 میں خداوند پاک یسوع مسیح نے فرمایا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ مزید یوحنا کی انجیل 3:19-21 اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے
تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ مزید یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب 5 آیت۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ عزیزو، روشنی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر ہم محفوظ طریقے سے چلنا نہیں جان سکتے اور نہ ہی ہم اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں۔ روشنی چیزوں کو ویسے ہی دکھاتی ہے جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ روشنی ہمارے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا نور ہے اور سچائی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے کلام مقدس یعنی بائبل مقدس میں ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہم سچائی کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، چاہے یہ ابتدائی طور پر خوشگوار نہ ہو؟ کیا ہم اس کے کلام کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ کیا ہم اس کے کلام کی روشنی کو اپنا راستہ بنائیں گے؟ زبور 119 105 آیت۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ افسیوں 5 باب 8 آیت۔ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر کہانیوں کا یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے چینل کا نام ہے پاسٹر شہزاد چارلس بائبل انسٹیٹیوٹ۔